السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک کتابچہ ہے، مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو وہ میں آپ کے سامنے چند نکات اس کے پیش کرتا ہوں۔ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ مقصد شہادت: ہر سال محرم میں کروڑوں مسلمان، شیعہ بھی اور سنی بھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر اپنے رنج اور غم کا اظہار کرتے ہیں، لیکن افسوس ہے کہ ان غم گساروں میں سے بہت ہی کم لوگ اس مقصد کی طرف توجہ کرتے ہیں جس کے لیے امام نے نہ صرف اپنی جان عزیز قربان کی بلکہ اپنے کنبے یعنی خاندان کے لوگوں تک کو کٹوا دیا۔ کسی شخص کی مظلومانہ شہادت پر اس کے اہل خاندان کا اور اس خاندان سے محبت اور عقیدت یا ہمدردی رکھنے والوں کا اظہار غم کرنا تو ایک فطری بات ہے۔ ایسا رنج اور غم دنیا کے ہر خاندان اور اس سے تعلق رکھنے والے کی طرف سے ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی کوئی اخلاقی قدر قیمت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ اس شخص کی ذات کے ساتھ اس کے رشتہ داروں اور خاندان کے ہمدردوں کی محبت ایک فطری تقاضا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ کی وہ کیا خصوصیت ہے جس کی وجہ سے 1320 سال گزر جانے پر بھی ہر سال ان کا غم تازہ ہوتا رہے؟ اگر یہ شہادت کسی مقصد عظیم کے لیے نہ تھی تو محض ذاتی محبت اور تعلق کی بنا پر صدیوں اس کا غم جاری رہنے کے کوئی معنی نہیں ہے، اور خود امام کی اپنی نگاہ میں اس محض ذاتی اور شخصی محبت کی کیا قدر قیمت ہو سکتی ہے؟ انہیں اگر اپنی ذات اس مقصد سے زیادہ عزیز ہوتی تو وہ اسے قربانی کیوں کرتے؟ یعنی مقصد سے اگر ذات اپنی عزیز ہوتی تو اپنی جان کو کیوں قربان کر دیں؟ ان کی یہ قربانی تو خود اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ اس مقصد کو جان سے بڑھ کر عزیز رکھتے تھے۔ یعنی جس مقصد کے لیے انہوں نے قربانی دی وہ مقصد ان کے لیے بہت عزیز تھا، یہاں تک کہ اپنی جان کے مقابلے میں۔ لہٰذا اگر ہم اس مقصد کے لیے کچھ نہ کریں بلکہ اس کے خلاف کام کرتے رہیں تو محض ان کی ذات کے لیے گریہ وزاری کر کے اور ان کے قاتلوں پر لعن طعن کر کے قیامت کے روز نہ تو ہم امام رضی اللہ سے کسی داد کی امید رکھ سکتے ہیں اور نہ یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ ان کا خدا اس کی کوئی قدر کرے گا۔ اب دیکھنا چاہیے کہ وہ مقصد کیا تھا، یعنی وہ مقصد کیا تھا؟ کیا امام تخت اور تاج کے لیے اپنے کسی ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے سر دھڑ کی بازی لگائی؟ کوئی شخص بھی جو امام حسین رضی اللہ کے گھرانے کی بلند اخلاقی سیرت کو جانتا ہے یہ بدگمانی نہیں کر سکتا کہ یہ لوگ اپنی ذات کے لیے اقتدار حاصل کرنے کی خاطر مسلمانوں میں خون ریزی کر سکتے تھے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے ان لوگوں کا نظریہ یہی صحیح مان لیا جائے جن کی رائے میں یہ خاندان حکومت پر اپنے ذاتی استحقاق کا دعویٰ رکھتا تھا، تب بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ سے لے کر امیر معاویہ تک رضی اللہ تک 50 سال کی پوری تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حکومت حاصل کرنے کے لیے لڑنا اور کشت و خون کرنا ہرگز ان کا مسلک نہ تھا۔ اس لیے لا محالہ یہ ماننا پڑے گا کہ امام عالی مقام کی نگاہیں اس وقت مسلم معاشرے اور اسلامی ریاست کی روح اور اس کے مزاج اور اس کے نظام میں کسی بڑے تبدیلی کے آثار دیکھ رہی تھی جسے روکنے کی جدوجہد کرنا ان کے لیے ضروری تھا۔ حتیٰ کہ اس راہ میں لڑنے کی نوبت بھی آ جائے تو نہ صرف جائز بلکہ فرض سمجھتے تھے۔ ریاست کے مزاج، مقصد اور دستور کی تبدیلی، وہ تغیر، وہ چینج، وہ تبدیلی کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنا دین نہیں بدل دیا تھا،
حکمرانوں سمیت سب لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کو اسی طرح مان رہے تھے جس طرح پہلے مانتے تھے۔ مملکت کا قانون بھی نہیں بدلا تھا۔ عدالتوں میں قرآن اور سنت ہی کے مطابق تمام معاملات کے فیصلے بنی امیہ کی حکومت میں بھی ہو رہے تھے، جس طرح ان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے ہوا کرتے تھے، بلکہ قانون میں تغیر تبدیلی تو 19ویں صدی عیسوی سے پہلے دنیا کی مسلم حکومتوں میں سے کسی کے دور میں بھی نہیں ہوا۔ بعض لوگ یزید کے شخصی کردار کو بہت نمایاں کر کے پیش کرتے ہیں، جس سے عام غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ وہ تبدیلی جسے روکنے کے لیے امام کھڑے ہوئے تھے بس یہ تھا کہ ایک برا آدمی برسر اقتدار آ گیا تھا۔ لیکن یزید کی سیرت اور شخصیت کا جو برے سے برا تصور پیش کرنا ممکن ہے، اسے جوں کا توں مان لینے کے بعد بھی یہ بات قابل تسلیم نہیں ہے کہ اگر نظام صحیح بنیادوں پر قائم ہو تو محض ایک برے آدمی کا برسر اقتدار آ جانا کوئی ایسی بڑی بات ہو سکتی ہے جس پر امام حسین رضی اللہ جیسے دانا اور علم شریعت میں گہری نظر رکھنے والے شخص بے صبر ہو جائے۔ اس لیے یہ شخصی معاملہ بھی وہ اصل تبدیلی کا نہیں ہے جس نے امام رضی اللہ کو بے چین کیا تھا۔ تاریخ کے غیر مطالعے سے جو چیز واضح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ یزید کی ولی عہدی اور پھر اس کی تخت نشینی سے دراصل جس خرابی کی ابتدا ہو رہی تھی وہ اسلامی ریاست کے دستور اور اس کے مزاج اور اس کے مقصد کی تبدیلی تھی۔ تین چیزیں ہیں: دستور، کانسٹیٹیوشن، اس کا مزاج یعنی اس کا بیہیویئر، اس کا عملی امپلیکیشن اور اس کا مقصد آبجیکٹیو گول تبدیلی تھی۔ اس تبدیلی کے پورے نتائج اگرچہ اس وقت سامنے نہ آئے تھے، لیکن ایک صاحب نظر آدمی گاڑی کا رخ تبدیل ہوتے ہی جان سکتا ہے کہ اب اس کا رستہ بدل رہا ہے اور جس راہ پر یہ مڑ رہی ہے وہ آخرکار اسے کہاں لے جائے گی۔ یہی رخ کی تبدیلی تھی جسے امام نے دیکھا اور گاڑی کو پھر سے صحیح پٹری پر ڈالنے کے لیے اپنی جان لڑا دینے کا فیصلہ کیا۔ یہ تھا جس کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اقدام کیا کہ وہ جو تبدیلی، جو تغیر، جو چینج جو آ رہا تھا وہ اسلام کے اس میں صحیح نہیں تھا۔ نقطہ انحراف، یعنی اس چیز کو ٹھیک سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی سربراہی میں ریاست کا، اسٹیٹ کا جو سسٹم 40 سال تک چلتا رہا تھا اس کے دستور کی بنیادی خصوصیات کیا تھیں، اور یزید کی ولی عہدی سے مسلمانوں میں جس دوسرے نظام ریاست کا آغاز ہوا اس کے اندر کیا خصوصیات دولت بنی امیہ اور بنی عباس اور بعد کی بادشاہیوں میں ظاہر ہوئیں۔ اسی تقابل سے، اسی کمپیریشن سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ یہ گاڑی پہلے کس لائن پر چل رہی تھی اور اس نقطہ انحراف پر پہنچ کر آگے وہ کس لائن پر چل پڑی، اور اسی تقابل، اسی کمپیریشن سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ اور حضرت علی رضی اللہ کی آغوش میں تربیت پائی تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آغوش میں تربیت تعلیم پائی تھی، اور جس نے صحابہ رضی اللہ کی بہترین سوسائٹی میں بچپن سے بڑھاپے تک منزلیں طے کی تھیں، وہ کیوں اس نقطہ انحراف کے سامنے آتے ہی گاڑی کو اس نئی لائن پر جانے سے روکنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کیوں اس نے اس بات کی بھی پرواہ نہ کی کہ اس زوردار گاڑی کا رخ موڑنے کے لیے اس کے آگے کھڑے ہو جانے کا کیا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ یہ بہت اہم پوائنٹس ہیں جو ہمیں سمجھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہے چینج یہ کیا۔ تو آگے اب جو چینج یہ ہوا تھا وہ انسانی بادشاہی کا آغاز تھا۔
اسلامی ریاست کی اولین خصوصیت یہ تھی کہ اس میں صرف زبان ہی سے یہ نہیں کہا جاتا تھا بلکہ سچے دل سے یہ مانا بھی جاتا تھا اور عملی رویے سے اس عقیدے اور یقین کا پورا ثبوت دیا جاتا تھا کہ ملک خدا کا ہے، یعنی اللہ کا ہے، باشندے اللہ کی رعیت ہیں اور حکومت اس رعیت کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے۔ حکومت اس رعیت کی مالک نہیں ہے اور رعیت اس کی غلام نہیں ہے۔ حکمرانوں کا کام سب سے پہلے اپنی گردن میں اللہ کی بندگی اور غلامی کا قلاوہ ڈالنا ہے، پھر یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اللہ کی رعیت پر اس کا قانون نافذ کریں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون نافذ کریں۔ لیکن یزید کی ولی عہدی سے جس انسانی بادشاہی کا مسلمانوں میں آغاز ہوا، اس میں اللہ کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ یہ تھا وہ چین، اللہ کی بندگی، اللہ کی بادشاہی کا تصور صرف زبانی اعتراف تک محدود رہ گیا۔ عملاً اس نے وہی رویہ اختیار کیا جو ہمیشہ سے ہر انسانی بادشاہی کا رہا ہے، یعنی ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔ کون مالک ہے؟ بادشاہ، نہ کہ اللہ۔ زبان سے تو اقرار ہے کہ اللہ مالک ہے، اللہ کا ملک ہے، ہاں رعیت اس کی ہے، تو یہ سب زبان سے ہی ہے، لیکن عملاً کیا ہو گیا؟ ملک بادشاہ اور شاہی خاندان کا ہے اور وہ رعیت کی جان، مال، آبرو، ہر چیز کا مالک ہے۔ اللہ کا قانون ان بادشاہتوں میں نافذ ہوا بھی تو صرف عوام پر ہوا۔ بادشاہ اور ان کے خاندان اور امراء اور حکام زیادہ تر اس سے مستثنیٰ ہی رہے، یعنی ایکسیپشن رہا، یہ اپنے آپ کو اس سے الگ رکھے۔ پھر اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تعطل۔ اسلامی ریاست کا مقصد اللہ کی زمین میں ان نیکیوں کو قائم کرنا اور فروغ دینا تھا جو اللہ کو محبوب ہیں، اور ان برائیوں کو دبانا اور مٹانا تھا جو اللہ کو ناپسند ہے۔ مگر انسانی بادشاہت کا راستہ اختیار کرنے کے بعد حکومت کا مقصد فتح ممالک اور تسخیر علائق اور تحصیل باج و غراض اور عیش دنیا کے سوا کچھ نہ رہا۔ اللہ کا نام بلند کرنے کی خدمت بادشاہوں نے کم ہی کی، کبھی انجام دی۔ ان کے ہاتھوں اور ان کے امراء اور حکام اور درباریوں کے ہاتھوں بھلائیاں کم اور برائیاں بہت زیادہ پھیلیں۔ بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کی روک تھام اور اشاعت دین اور علوم اسلام کی تحقیق اور تدوین کے لیے جن اللہ کے بندوں نے کام کیا، انہیں حکومتوں سے مدد ملنی تو درکنار، اکثر وہ حکمرانوں کے غضب ہی میں گرفتار رہے اور اپنا کام وہ ان کی مزاحمتوں کے علی الرغم ہی کرتے رہے۔ ان کی کوششوں کے برعکس حکومتوں اور ان کے حکام اور متوسلین کی زندگیوں اور پالیسیوں کے اثرات مسلم معاشرے کو فہم اخلاقی زوال ہی کی طرف لے جاتے رہے۔ حد یہ ہے کہ ان لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر اسلام کی اشاعت میں رکاوٹیں ڈالنے سے دریغ نہ کیا، جس کی بدترین مثال بنو امیہ کی حکومت میں نو مسلموں پر جزیہ لگانے کی صورت میں ظاہر ہوئی۔ اسلامی ریاست کی روح تقویٰ اور خدا ترسی اور پرہیزگاری کی روح تھی، جس کا سب سے بڑا مظہر خود ریاست کا سربراہ ہوتا تھا۔ حکومت کے عمال اور قاضی اور سپہ سالار سب اس روح سے سرشار ہوتے تھے اور پھر اسی روح سے وہ پورے معاشرے کو سرشار کرتے تھے۔ لیکن بادشاہی کی راہ پر پڑتے ہی مسلمانوں کی حکومتوں اور ان کے حکمرانوں نے قیصر اور کسریٰ سے رنگ ڈھنگ اور ٹھاٹ باٹ اختیار کر لیے۔ عدل کی جگہ ظلم و جور کا غلبہ ہوتا چلا گیا۔ پرہیزگاری کی جگہ فسق اور فجور اور راگ رنگ اور عیش و عشرت کا دور دورہ شروع ہو گیا۔ حرام اور حلال کی تمیز سے
حکمرانوں کی سیرت اور کردار خالی ہوتی چلی گئی، سیاست کا رشتہ اخلاق سے ٹوٹتا چلا گیا، اللہ سے خود ڈرنے کے بجائے حاکم لوگ بندگان خدا کو اپنے آپ سے ڈرانے لگے، اور لوگوں کے ایمان اور ضمیر بیدار کرنے کے بجائے ان کو اپنی بخششوں کے لالچ سے خریدنے لگے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں جو ہے تبدیلی ہوئی، جہاں سے انحراف ہوا۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ آئندہ کل ہم یہ دیکھیں گے اسلامی دستور، اسلامی کانسٹیٹیوشن کے بنیادی اصول کیا ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ اس کا مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ اس سے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین۔